رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کا رخ فرمایا تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر معبد خزائیہ کے خیمہ کے پاس سے ہوا۔ معبد کا نام عاتقہ بنت خالد تھا مگر کنیت سے معروف تھیں۔ ان کے شوہر کا نام اقسم بن ابی الجون الخزائی تھا، وہ ابو معبد کی کنیت سے مشہور تھے۔ ان دونوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کا اپنے گھر میں مشاہدہ کر لیا تو بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے۔ معبد ایک مہمان نواز خاتون تھیں، لوگ جب ان کے خیمے کے پاس سے گزرتے تو انہیں کھانا کھلاتی۔ ہجرت کے سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے خیمے کے پاس پہنچے تو ان سے کھانے پینے کی چیز طلب کی اور کہا کہ وہ اس کی قیمت ادا کریں گے، مگر معبد کے گھر میں اس وقت کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ انہوں نے کہا، میرے پاس آپ لوگوں کو کھلانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اگر میرے پاس کوئی چیز ہوتی تو میں آپ لوگوں کو ضرور دیتی۔ معبد کے خیمہ کے ایک کونے میں ایک دبلی پتلی بکری موجود تھی جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا نہ جانے وہ کب سے بھوکی پیاسی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معبد، کیا میں اس بکری کا دودھ دھو سکتا ہوں؟ معبد نے کہا، بھلا اس بکری میں دودھ کہاں سے آ سکتا ہے؟ یہ تو گھر سے باہر دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی کیونکہ یہ بہت ہی کمزور اور لاغر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی مجھے دودھ دھونے کی اجازت دے دیجیے۔ معبد نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ کو اس میں دودھ دکھائی دیتا ہے تو ضرور دھو لیں۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھنوں میں پھر بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد سے ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا اور اس میں اتنا دودھ دھوا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئیں۔ پھر اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے۔ تب خود پیا، پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دھوا کہ برتن بھر گیا اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر چل دیے۔ ادھر جب معبد کے شوہر بکریاں چرا کر جب گھر واپس آئے تو گھر میں دودھ دیکھ کر دنگ رہ گئے اور بیوی سے پوچھنے لگے، یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ جبکہ گھر میں کوئی بکری نہیں اور ایک بکری ہے بھی تو وہ بھی کمزور اور لاغر ہے جس کے تھن بالکل سوکھ چکے ہیں۔ معبد نے جواب دیا، دراصل بات یہ ہے کہ دو نوجوان یہاں تشریف لائے تھے، ان میں سے جب ایک نے جو ہی بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تھن دودھ سے بھر گئے۔ پھر انہوں نے دودھ دھوا، مجھے پلایا، اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اور خود بھی نوش فرمایا۔ مزید دودھ ہمارے پاس ہی چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ معبد نے بیوی سے فرمایا، یہ تو وہی قریشی معلوم ہوتے ہیں جنہیں قریش تلاش کر رہے ہیں۔ معبد نے کہا، ذرا اس مبارک شخصیت کا حلیہ تو بیان کرو۔ معبد نے اپنے شوہر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارکہ اپنے مخصوص الفاظ میں بیان کیا ہے۔ معبد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک اس قدر دلکش انداز میں بیان کیا ہے کہ عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے۔ کتاب رحمت للعالمین میں قاضی سلیمان منصور پوری نے اور کتاب الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ جیسے معبد نے حلیہ بیان کرنے میں نہایت عمدہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اسی طرح ترجمہ کرنے والوں نے بھی اردو الفاظ کے چناؤ کا حق ادا کر دیا ہے۔ صاحب الرحیق المختوم کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ وہ ظاہری وضاقتہ کے حامل تھے، جسمانی بناوٹ بڑی مقبول تھی، چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ تو توندلے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگیں آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے
سب سے زیادہ خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کے نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہے جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہے۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لب کر بجا لاتے ہیں، متاع مکرم نہ تو ترش رو نہ لغو گو۔ سبحان اللہ۔